ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج کا ہمارا درس فضائل صحابہ کے عنوان سے ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ کے ضمن میں قرآن کی ایک آیت جو سورہ فتح سے ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، یعنی ان کے پیشانیوں پر ان کے سجدوں کے نشان کو تم دیکھتے ہو، جو ہمیشہ سجدوں میں رہتے ہیں اور جو ہے رکوع اور سجدوں میں رہتے ہیں۔ ان کی یہی مثال، یعنی یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ وہی عظیم نفوس، وہی پاک ہستیاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ آگے فرما رہے ان کی یہی مثال تورات میں بھی ہے، یعنی صحابہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی کیا ہے۔ جس طرح سے تورات کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر آیا، تو اسی طرح سے صحابہ کا بھی جو ہے ذکر تورات میں آیا، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، یعنی انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بتائی۔ ان کی مثال انجیل کے اندر ایسی بتائی کہ کھیتی کے مانند جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑ گیا، اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور بہت بڑے اجر و ثواب سے ان کو جو ہے نوازا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہزار مرتبہ انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ جو ہے یہ کہنے کے لیے ہے، ورنہ یقینی طور پہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے، یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کی
صحابی کون ہے؟ صحابی ان کو کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، چاہے وقت زیادہ لگو یا تھوڑا سا وقت لگو، لیکن ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اسی اسلام پر ساری زندگی انہوں نے گزار دی، اور جب ان کی موت آئی تو ایمان کی حالت میں اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں جس کی موت آئی وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ چاہے ایک دن بھی اگر وہ زندگی گزارا، چاہے ایک گھڑی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نبی کے ساتھ رہا تو وہ بھی صحابی کہلائے گا، لیکن وہ شخص صحابی نہیں کہلائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو لایا، لیکن جو ہے اس نے مرنے سے پہلے اس نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گیا، تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے مرتد بھی ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ارتداد کا جو ہے ارتداد کا معاملہ آیا تھا کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے تو ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو ہے ارتداد نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوئے، صحابی رہ کر کے مرے، تو وہ صحابی ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو ہے وہ جنتی ہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ اس کے بعد میں اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اب یہ آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ فتح کی، اس کا تو ترجمہ ہم نے دیکھ لیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں قرآن کے اندر اپنے کلام حمید کے اندر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہی کہ میں تم سے راضی ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کہا کہ میں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور صحابہ کی فضائل میں، صحابہ کی فضیلت میں یہ بات، اگر ہم ایک بات اب جو میں کہنے والا ہوں اگر اس کو ہم جو ہے دیکھ لیں گے تو میرے بھائیوں فضائل صحابہ کے دوسرے فضائل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما وہ اگر وہ تمہاری جیسا ایمان لے آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا کہ کامیابی اور ہدایت کے لیے جو ہے کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ صحابہ جیسا ایمان لانا میرے گھر کے جو ہے بڑے آدمی کی طرح ایمان لانا نہیں ہے، میرے بستی کی مسجد کے امام کی جیسا وہ جو ہے ایمان لانا نہیں کہا اللہ نے، کسی عالم کی طرح ایمان لانے کی بات نہیں کہی، کسی مفتی کی طرح جو ہے ایمان لانے کی بات نہیں کہی، کسی جو ہے امام کی طرح ایمان لانے کی بات نہیں کہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے تو میرے صحابہ جیسا ایمان تم لاؤ گے تو ہم تم کو ہدایت دے دیں گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ کرام، وہ عظیم نفوس، وہ ہستیاں، مبارک ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، نبی کی رفاقت، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے اس جماعت کو چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے بھائیوں ساری کائنات میں اعلیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ، آپ کا پیدائشی شہر مکہ اعلیٰ، آپ کا مدینہ اعلیٰ، آپ کا زمانہ اعلیٰ، آپ کی کتاب اعلیٰ، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب اعلیٰ، کائنات کے اندر آپ کو جو تعلیمات دیے گئے وہ تعلیمات اعلیٰ، آپ کی بات اعلیٰ، آپ کا جسم اعلیٰ، آپ کے سر کا ایک آپ کے جسم کا ایک حصہ اعلیٰ۔ تبرک کے طور پہ صحابہ کرام نبی کے پسینے کو نیچے نہیں گرنے دیتے
زیادہ مہکدار خوشبو ہوتی تھی، نبی کے جسم کا پسینہ بھی اعلیٰ، نبی کے جسم کے، نبی کے پیروں کے جوتی بھی اعلیٰ، نبی کے سر کی پگڑی بھی اعلیٰ، ہر چیز نبی کا اعلیٰ، نبی کا خاندان اعلیٰ، نبی کا زمانہ اعلیٰ، نبی کی نبوت اعلیٰ، نبی کی رسالت اعلیٰ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہر چیز نبی کے ساتھ وابستہ، جو نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ سب اعلیٰ، تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس امت کو بھی اعلیٰ اور افضل بنایا۔ نبی کی یہ امت بھی اعلیٰ، تمام امتوں میں یہ نبی کی امت بھی اعلیٰ، اور پھر اس امت میں وہ جماعت سب سے اعلیٰ جو ان کے مقام کو ساری کائنات کے انسان مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت، وہ جماعت اعلیٰ جنہوں نے اسلام کی خاطر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، صحابہ کی فضیلت میرے بھائیوں دیکھیے، جب انہوں نے کلمہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا، شہادت دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، پھر اس کے بعد میرے بھائیوں کسی صحابی کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں آئی، اللہ کو واحد مانا، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے انہوں نے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا، انہوں نے اس دین کی خاطر، اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس دین کے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سارے کا سارا لگا دیا، اپنی جانیں گنوا دی، اپنے گردنیں کٹا دی، اپنا مال لٹا دیا، اپنے بیویوں کو بیوہ بنا دیا، اپنے بیٹوں کو جو ہے یتیم بنا دیا، اپنی بیٹیوں کو یتیم بنا دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے محبوب وطن کو چھوڑ دیا، وہ دوسرے وطن کو جا کر کے میرے بھائیوں اپنے وطن میں مال بھی چھوڑا، اولاد کو بھی چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، صرف اس دین کے خاطر، صرف اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ ہے، ایسی ہستی میرے بھائیوں، ایسی جماعت قیامت آ جائیں گی لیکن کوئی پیدا نہیں۔ صحابہ کی جماعت ایسی پاک نفوس جماعت ہے، ایسے نیک متقی لوگ کہ نہ ان سے پہلے ایسی قوم پیدا ہوئی، نہ ان کے بعد قیامت تک وہ ایسی قوم جو پیدا ہوگی۔ یہ صحابہ کرام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے درجے رکھے، درجے طرح طرح کے، ان کے بھی ان میں جو ہے درجے رکھے، ان کے اندر بھی جو ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ اولین لوگ ہیں مہاجرین، یعنی کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ تم اپنے وطن کو چھوڑنا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جو ہے ہجرت کرنا ہے، تو اس دین کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے والے ان کو مہاجر کہا گیا، ہجرت کرنے والے مہاجرین کہا گیا۔ اور اس کے بعد انصار وہ لوگ ہیں جو جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہ مہاجرین کہلائے، انہوں نے اپنا مال دولت بیوی بچے گھر دار جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، خالی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لے خالی ہاتھ نکل کے آئے، بس ایمان کو سنبھال کے لے آیا۔ یہاں پر مدینے کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے ایسی ان کی تائید اور نصرت کی، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے تائید و نصرت فرمائی، اور پھر ان کے ساتھی صحابہ کرام کو مہاجرین کی بھی تائید و نصرت فرمائی، وہ ان کو انصار کہا گیا۔ انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ اب ایسی مدد انہوں نے کی، قیامت تک آنے والا کوئی انسان ایسی مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایسا جو ہے قربانی ایسی پیش کی کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہوتی تھی وہ مال و دولت میں آدھی دولت آدھا مال انہوں نے مہاجرین کو دے دیا۔ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والے انصار جو تھے ان میں سے ایک کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ایک سے بھائی بنا دیا۔ تو انہوں نے جو ہے جب بھائی بنا دیا تو بھائی چارہ اس طرح سے انہوں نے نبھایا کہ اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد اس بھائی کے لیے جو
जो अभी कुछ लम्हा पहले वो जो है नबी के ज़बान से ये निकला कि आज से ये तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, वो तुम्हारी बाप का बेटा नहीं है, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा वो करीबी नहीं है, ना तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन निस्बत क्या है? निस्बत इस दीन इस्लाम की निस्बत है। इस दीन इस्लाम के खातिर वो अपने वतन को छोड़ के यहाँ पर आए, तो यहाँ वालों ने यहाँ वाले उनका इतना जो है एहतराम किया, उनकी इतनी इज्जत की, इतनी तकरीम की, इतना इस्तकबाल किया, इतनी नुसरत की कि आधी जायदाद उनको दे रहे हैं। आधी जायदाद ही नहीं मेरे भाइयों, 2 मकान है, एक मकान भाई को दे दिया, जो भाई बनाया गया उसको कहा भाई ये एक मकान तेरा है, ये एक मकान मेरा है, ये मेरी इतनी जायदाद है, आधी जायदाद तेरी है, आधी जायदाद मेरी है, आधी प्रॉपर्टी मेरी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है, आधी दौलत मेरी है, आधी दौलत तेरी है। हत्ता के यहाँ तक के किसी सहाबी के 2 बीवियां हैं, उसने कहा कुर्बानी मेरे भाइयों देखिए ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, 2 बीवियां हैं, कहा मेरे भाई ये मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जो तुझे पसंद आए बता देना, मैं तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद तू उससे निकाह कर लेना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अंसार का लक़ब दिया, मदद करने वाले। ऐसी मदद, ऐसी ताईद और नुसरत उन्होंने अल्लाह के नबी और फिर मुहाजिरीन के साथ की थी, तो ये सहाबा की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बार-बार कई मुकामात पर जो है सहाबा की जो है तारीफ की गई। इस आयत के अंदर भी वही है कि जो है साबिकीन या जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करे और जो सबसे पहले हिजरत करा वो आला क्या है, जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करे और जो सबसे पहले हिजरत करे वो आला नुसरत, यानी कि अंसार में से भी जो पहले इस्लाम कबूल करे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आला मुकाम दिया। मेरे भाइयों, कोई ना कोई किसी न किसी के अंदर एक आदमी को आला और अफजल बनाया जाता है। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में आला और अफजल बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया इंसानों में। फिर इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को आला बनाया, फिर मुसलमानों को आला बनाया, फिर मुसलमानों के जमातें हैं, मुसलमानों की जमातों में फिर सहाबा की जमात को आला और अफजल बनाया। सहाबा जैसी जमात कयामत आ जाएगी, ऐसी जमात पैदा नहीं होगी, वो सहाबा की जमात है। सहाबा में आला कोई जो है नेकोकार है, कोई सालेह नेक अमाल करने वाले हैं। मेरे भाइयों, इंसानों में आला मुसलमान है और मुसलमानों में आला कौन है? जो नेकोकार है, जो नेक है, जो सालेह अमाल करने वाले हैं, जो नेक अमाल करने वाले हैं, वो आला है। फिर मुसलमानों में नेक काम करने वाले आला है, फिर नेक काम करने वालों से ज्यादा वो लोग आला है जो अल्लाह के दीन के खातिर जिहाद किया और अपनी जान वहां पर लुटा दी, अपनी गर्दन कटा दी इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए, दीन के खातिर अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जान लुटा दी, अपनी जानें गंवा दी, वो आला। फिर मेरे भाइयों, एक से एक आला होते जा रहे हैं। यहाँ शहीदों से भी आला कोई है? अगर शहीदों से भी आला कोई है तो जाओ, वो सिद्दीक आला, ये शहीदों से भी बढ़कर के सिद्दीक आला है, जिसने ऐसी सदाकत दी, ऐसी सदाकत दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह से, यहाँ हरम से, बैतुल हराम से, बैतुल अक़दस, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा को लेकर के जा रहा है एक ही रात के अंदर। फिर मस्जिद अक़सा से पहले आसमान का सफर कराया, दूसरे आसमान पे चढ़ाया, तीसरे आसमान पे चढ़ाया, चौथे आसमान पे चढ़ाया, पांचवें आसमान का सफर कराया, छठे आसमान की बुलंदियों पे लेके गया, फिर सातवें आसमान पर। फिर मेरे भाइयों, तमाम चीजें वहां पर बैतुल मामूर को दिखाया। हजरत इब्राहिम से मुलाकात करते हैं, हजरत आदम से मुलाकात करते हैं, हजरत मूसा से मुलाकात कराया, हजरत ईसा से मुलाकात कराया, हजरत हारून से मुलाकात कराया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से
سے ملاقات کرایا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرایا، نبیوں سے، رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کراتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے سفر کیا ہوں، کہاں کا سفر کیے اے محمد صاحب، کہاں کا سفر کیا؟ کہا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا ہوں۔ لوگ ہنسنا شروع کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ تالی پیٹنے لگے، اور کہا یہی نہیں بلکہ میں تو مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہا ابو بکر کیا حال ہے؟ بولا ٹھیک ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک بات پوچھنی تھی اے ابو بکر، تم سے مجھے ایک بات پوچھنا تھا۔ کہا کیا بات پوچھنا ہے؟ کہا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے رات کے حصے میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کر کے آیا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی، یہ بات یہ ممکن نہیں ہے، یہ کئی ہفتوں کی راتوں میں 40 راتوں میں طے ہونے والا سفر ہے، وہ رات کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابو جہل خوش ہونے لگا، چلو ابھی ابو بکر کے ایمان کو اب میں جو ہے ڈھیر کر سکتا ہوں، ابھی جہل کے ابو بکر کے جو ہے ایمان پہ میں ڈاکہ ڈال سکتا ہوں، میں قبضہ کر سکتا ہوں۔ اس کے دل میں اپنے آپ کو اس کو خوشی ہو رہی تھی کہ ابو بکر اس بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اب ابو جہل نے کہا اے ابو بکر اتنا ہی نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی سفر بھی کر کے آیا، اس بات کو بھی ابو بکر نہیں مانتے ہیں۔ کہا وہ کون شخص ہے جو یہ بات کہتا ہے؟ تو اب ابو جہل نے کہا اے ابو بکر آپ کا دوست ہے، آپ کا جگری ہے، آپ کا خلیل ہے، آپ کا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہا ابو جہل سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بول رہا ہے؟ کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں ابھی ان کی زبان سے یہ بات میں اپنی کانوں سے سن کر کے آیا ہوں۔ تو کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اے ابو جہل سن لے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی محمد نے یہ بات کہی ہے، اگر یہ سچ ہے، انہوں نے حقیقت میں یہ بات کہی ہے، آمنا و صدقنا، میں اس پر جو ہے ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نبی نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر! جہاں سارا مکہ اس بات کو ہنسی مذاق اڑا رہا تھا، تالی پیٹی جا رہی تھی، لوگ اپنے جو ہے سروں کو پیروں کے اندر ڈال لیے کہ یہ کہاں کی بلا ہے، یہ کیسا بات کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہونے والا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، کوئی دلیل انہوں نے نہیں پوچھی، کوئی جو ہے ثبوت انہوں نے نہیں پوچھا، کوئی نشانی انہوں نے بتانے کے لیے نہیں کہا، کوئی ذرا دیر سوچنے کی مہلت انہوں نے نہیں دی۔ نبی نے کہا ہے تو بس میرا ایمان ہے، میرا نبی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اللہ، یہ صدیق ہے، اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ نبیوں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ ہستی، اعلیٰ جو ہے شخصیت، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شہداء بھی ہے، میدان جنگ میں شہید ہونے والے بھی ہیں، میدان جنگ کے باہر شہید ہونے والے بھی ہیں، وہ عثمان بھی شہید ہے، وہ عمر بھی شہید ہے، وہ علی بھی شہید ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ان شہیدوں سے بھی بڑھ کر کے ابو بکر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ، یہ صحابہ جنہیں دیکھ کر کے نصرانیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں جیسے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالی تھے ان سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ یہ نصرانی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ جو ہے ان کی قوم سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام، صحابہ کرام کی فضیلتیں اگر ہم بیان کرنا شروع کریں میرے بھائیوں، اس کو کتنا وقت درکار لگے گا میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔
بہت سا جو ہے وقت لگے گا. یہ مختصر کر کے باتیں آپ کو بتانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا اور ان کا ایمان ایسا تھا, ایسا ایمان ان کے دلوں کے اندر جاگزی تھا, ایسا ایمان تھا کہ اگر وہ جدھر کو چلتے کافر کانپنے لگتا, کافر کانپنے لگتا. ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو ہے 5 خصوصیتیں ہیں, اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے 1 مہینے کی مسافت سے کافر کے دل میں میرا رعب ڈال دیا گیا. جس طرح سے نبی کیا رعب ان کے دلوں کے اندر تھا, صحابہ کا رعب بھی ان کے دلوں کے اندر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ دین کے خاطر اپنا کچھ نہیں دیکھتے تھے, اپنے مال کی حفاظت, مال کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, اپنی عزت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. یہ دین کے لیے, اس اسلام کے لیے جب اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا, میرے بھائیوں, ایک صحابی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان قبول کرتے ہیں. ماں راضی نہیں ہوتی ہے, بیٹا تو پھر جا اسلام سے, اگر تو نہیں پھر جائے گا تو میں مر جاؤں گی. کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی اس وقت تک جب تک تو اسلام سے نہیں پھر جاتا اور اپنی دین کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آتا. وہ کھانا پانی بند کر دی. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, وہ ماں کو سمجھا رہا ہے, ماں ایسا ظلم اپنے آپ پہ مت کر, یہ کھانا کھا لے, یہ پانی پی لے, تو اپنے جان پر کیوں ظلم کرتی ہے. میں اسلام سے پھرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں نے اسلام کو سمجھ گیا ہے, میں نے توحید کو سمجھ گیا ہے, توحید کی اہمیت کو میں سمجھ چکا ہوں, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں. اب میں پلٹ کے آنا ناممکن بات ہے, تو کھانا کھا لے, پانی پی لے. لیکن وہ نہیں کھا رہی ہے. کہا پھر آخر کار جو ہے دیکھا کہ ماں بالکل نہیں کھا رہی ہے, بالکل مرنے کے قریب ہے, اور پھر ماں اصرار کر رہی ہے. آخر میں بیٹے نے کہا اماں سن لے, وہ اماں سن لے, تو اسلام سے پلٹ کے آنے کی بات کہتی ہے. اگر میں اسلام سے پلٹ کے نہیں آیا تو مجھے دھمکی دیتی ہے کہ تو مر جائے گی. تیری جیسی اگر 100 مائیں ہوتی, 100 بھی ایک ایک کر کے مر جاتی, میں اپنی ماؤں کا مرنا پسند کروں گا, اسلام سے پھرنا پسند نہیں کروں گا. یہ صحابہ کی فضائل ہے. آج ہم ذری ذری بات پہ ہم ایمان کو بیچ کے آتے ہیں بازاروں میں, کاہنوں کے پاس, نجومیوں کے پاس ہم اپنے ایمان کو بیچ کر کے آتے ہیں. چھوٹے سے کاروبار کے لیے اپنا ایمان بیچا جاتا ہے, چھوٹی سی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچا جاتا ہے, چھوٹی سی دولت کے لیے اپنے ایمان کا جو ہے کاروبار کیا جاتا ہے, ایمان کا سودا کیا جاتا ہے. صحابہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے میرے بھائیوں, وہ کسی کے غلام ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام کی حفاظت, یہ دین کی حفاظت, اس دین کے خاطر انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی. میرے بھائیوں, قیامت کے آخری دن کی سورج نکلے گا, اس وقت تک ایسی ہستیوں میں ایک ہستی کوئی پیدا نہیں ہوگی. صحابہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ امام ابو حنیفہ ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. امام شافعی کسی ادنا صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. امام مالک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام احمد بن حنبل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام بخاری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام مسلم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, بیہقی, میرے بھائیوں جتنے بھی ائمہ کرام, یہ 4 ائمہ بولے جاتے ہیں, 4 لاکھ ائمہ ہیں. آپ 4 لاکھ کو بھلا دیے اور 4 کو پکڑ لیے. 4 کے بارے میں ایسا عقیدہ تم نے رکھا کہ صحابہ کو پس پشت ڈال دیا. صحابہ کو خلفائے راشدین میں 4 ہیں, کبھی ان کو بھی یاد کیا؟ کبھی ابو بکر کو یاد کیا؟ کبھی ابو بکر کے نام پہ اپنے مسلک بنایا؟ کبھی عمر کے نام پر مسلک بنایا گیا؟ کبھی عثمان کے نام پہ مسلک بنایا گیا؟ کبھی حیدر کرار کے نام پر مسلک بنایا گیا؟ ارے کیا یہ لوگ افضل ہیں کہ یہ 4 افضل ہیں؟ جب یہ 4 افضل ہے تو ان کے نام پہ تو کیوں مسلک نہیں بنایا؟ ان کے بعد آنے والے, ان کی پیروی کرنے والے, ان کی اطاعت کرنے والے, ان کی تو پیروی کر رہا ہے, کہے کہ یہی سب کچھ ہے. نہیں میرے بھائیو, صحابہ سوچئے, صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت